پنجاب میں ایک غیر مقلد تھا، وہ ہر جمعے کو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں نازیبا کلمات کہتا تھا، وہ ایسے تھے اور وہ ایسے تھے اور وہ ایسے تھے، جیسے غیر مقلدوں کی گندی عادت ہے۔ تو مولانا داؤد غزنوی غیر مقلد تھے لیکن عالم بڑے تھے۔ اس کو کسی شاگرد نے کہا، حضرت جی ہمارے یہ خطیب تھے امام ابو حنیفہ بالکل مسلمان نہیں سمجھتے۔ وہ چپ رہتا تھا۔ ایک دن جب وہ تنگ آیا تو اس کے منہ سے نکلا کہ اگر یہ باز نہیں آیا نا تو یہ کفر پر مرے گا، کیونکہ امام ابو حنیفہ سے دلیل اور برہان کا اختلاف تو ہو سکتا ہے لیکن حضرت کی ولایت مسلمہ ہے۔ طالب علم اگر اس کو دیکھنا چاہے کہ ان کی ولایت مسلمہ ہے تو غیر مقلدوں کے خشت اول میاں نذیر حسین دہلوی کی کتاب معیار الحق صفحہ 18 سے 41 تک دیکھیں کیا لکھ رہے ہو۔ حضرت کی شب بیداری، حضرت کے نوافل، حضرت کی تلاوات، حضرت کے سخا، سب کچھ لکھنے کے بعد آگے باتیں لکھی۔ کچھ زمانہ گزرا، مرزائیت پیدا ہو گئی۔ وہ خطیب صاحب تو جری ہو گیا تھا نا بہت زیادہ امام صاحب اور ان کی فقہ اور علماء کے خلاف۔ تو جمعے میں اس نے اعلان کیا کہ میں بھی یہ سوچتا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے، لیکن اب میں نے غور کیا تو وہ مرے ہوئے ہیں، اور میں بھی یہ سمجھتا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن جو میں نے غور کیا تو یہ بات غلط تھی، حضرت کے بعد تو بہت نبی آئیں گے۔ اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے مرزا غلام احمد کو نبی بنا کے ہمارے لیے بھیجا ہے۔ لوگ حیران ہو گئے کہ یہ کیا کینسر ہو گیا اس کو، لڑائی ہو گئی اور قتل ہو گیا، اسی نظریے پہ مر گئے۔ تو مولانا داؤد غزنوی کی خدمت میں وہ شخص دوبارہ آیا، کہنے لگا حضرت جی غیب کا علم تو اللہ کو ہے، ہمارا ایمان ہے۔ آپ نے امام ابو حنیفہ کے خلاف ان کی باتیں سن کر کہا تھا کہ یہ بے ایمان مرے گا، وہ تو مرزائی مر گیا، اس سے زیادہ بے ایمان کیا ہوگا، یہ آپ کو کیسے پتہ چلا تھا؟ تو مولانا داؤد غزنوی نے فرمایا بھائی ہمارا یہ ایمان و عقیدہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی رسول کو بھی غیب دانی نہیں ہے۔ آپ نے جب بھی آ کے کہا کہ وہ امام صاحب کے خلاف بد زبانی کرتا ہے تو میرے ذہن میں بخاری کی یہ قدسی حدیث آ جاتی کہ من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب۔ میں نے جب مجتہدین اور محدثین کی جماعت پہ نظر ڈالی مجھے ابو حنیفہ جیسے ولی نظر نہیں آیا جس کی 2/3 امت انقیاد اور تابعداری بجا لا رہی ہے۔ تو میں نے اس حدیث کی روشنی میں سمجھا کہ اب اللہ اپنے دوست کا بدلہ لے کے اس کا ایمان سلب کرنے والا ہے۔ بے ایمان و کافر دنیا سے گزر گیا۔ دیکھیے غیر مقلدیت کے بھیانک نتائج مولانا بشیر احمد صاحب نے لکھی، غیر مقلدیت کے بھیانک نتائج۔ قل من کان عدوا لجبریل، اب قرآن کو دیکھو ذرا، آئے قرآن کیا فصاحت و بلاغت۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے تھے یہود کے مدرسے میں، جیسے ان کے بھی مدرسے ہیں یہود کے بھی تھے نا، یہود کے مدرسے کو کہتے تھے بیت المدراس۔ حضرت عمر بڑے آدمی ہیں، یہودی علماء سے بحث ہو گئی کہ آپ کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، تمہاری کتابوں میں ہے یا نہیں؟ تو انہوں نے کہا ان کے پاس وہی کون لاتا ہے؟ کہا جبریل۔ کہا ہوا عدو، بولا تو ہمارا دشمن ہے، ہمارے بڑوں کو ہلاک کیا ہے، اگر کوئی اور لاتا نہ تو پھر ہم مان لیتے۔ تو حضرت عمر نے ارشاد فرمایا کہ ویسے جبریل کا مقام اللہ کے پاس کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی دائیں طرف بیٹھتا ہے۔ کہا اور ملائک؟ کہا بائیں طرف بیٹھتے ہیں۔ کہا جو دائیں طرف بیٹھتا ہے وہ بڑا ہوتا ہے بائیں والا؟ کہا نہیں، دائیں طرف جو بیٹھتا ہے وہ سردار ہوتا ہے۔ تو کہا تمہارا اختلاف سردار سے ہے، ملائک کے سردار سے۔ اس پر یہ پہلی موافقت ہے حضرت عمر کی۔ قرآن مجید میں مشہور قول کے مطابق ایسی 20 آیتیں اور حضرت الاستاذ مولانا لطف اللہ صاحب فرماتے تھے کہ نہیں 28 آیات ہیں جن میں حضرت عمر کی موافقت کی گئی۔ جلال الدین سیوطی نے ایک کتاب لکھی ہے جو الحاوی میں شائع ہے، اس کا نام ہے الیانع التمر بموافقات عمر، پکی ہوئی کھجوریں حضرت عمر کی موافقات بتانے کے لیے، الیانع التمر بموافقات عمر۔
قل آپ فرمائیے من کان عدوا لجبریل، جو کوئی ہو دشمن حضرت جبریل کا، فإنه نزله على قلبك، پس بے شک اس نے تو قرآن اتارا ہے آپ کے دل پر، بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے، یہ تو خدا کا حکم تھا، مصدقا لما بین یدیہ، تصدیق کرنے والی کتاب ہے اگلی کتابوں کی، وہدن، اور ہدایت ہے، وبشرا، خوشخبری ہے، للمومنین، مسلمانوں کے لیے۔ اب بات سنو، انہوں نے دشمنی کس کے ساتھ ظاہر کی؟ صرف جبریل کے ساتھ۔ تو پہلا مختصر جواب ہوا کہ جبریل تو ملک ہے، اللہ کے حکم کا تابعدار و منقاد ہے، اس کے ساتھ دشمنی کہاں جائے گی؟ اب دوسرا مفصل جواب سن لو، من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال، جو کوئی ہو دشمن اللہ تعالی کا، فرشتوں کا، پیغمبروں کا، جبریل کا، میکائیل کا، فإن اللہ عدو للکافرین، یہ لوگ کافر ہوئے دشمنی سے، بس اللہ تعالی دشمن ہے ان کافروں کا۔ اب بات سمجھ رہے ہیں؟ اوہ، آئے گا زمانہ کہ تجھے یاد رکھے گا، دشمنی میں نام کس کا لیا تھا؟ ایک جبریل کا۔ یہ برا بلا کہتے ہیں شاہ اسماعیل کو، مولانا قاسم کو، حضرت گنگوئی کو، علماء دیوبند کو، ٹھیک بات ہے، نام ان کا لیتے ہیں، لیکن ثابت یہ ہوا کہ ایک جبریل کا دشمن، خدا کا بھی دشمن، رسول کا بھی دشمن، تمام ملائک کا دشمن۔ تو انہوں نے جو بزرگان دین اور ائمہ اہل سنت کو برا کہا ہے، اس وجہ سے یہ نظام الدین اولیاء کے بھی دشمن، معین الدین چشتی کے بھی دشمن، سید علی حجویری کے بھی دشمن، پیر بابا کے بھی دشمن، بریمام کے بھی دشمن، شیخ عبد القادر جیلانی کے بھی دشمن، احمد کبیر رفاعی کے بھی دشمن، حضرت حسین اور حضرت علی کے دشمن، تمام صحابہ کے دشمن، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن، اللہ رب العالمین کے دشمن۔ من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال، انہوں نے ایک دشمنی کی بات کی تھی جبریل کے ساتھ، اللہ نے فرمایا میرے دشمن ہوئے، یہ کافر ہے، اور کافر خدا کے دشمن، رسولوں کے دشمن، اولیاء کے دشمن، تو میں الزام ان کو دیتا تھا، قصور اپنا نکل آیا۔ اب پتہ کر لو کہ ولیوں کا دشمن کون ہے، قرآن سے پتہ کرو۔ بزرگان دین، اولیاء اللہ، صف اول کے علماء اہل سنت، شاہ اسماعیل الشہید، سید احمد الشہید، حضرت نانوتوی، حضرت گنگوئی، حضرت حکیم الامت، حضرت شیخ الاسلام، حضرت مفتی اعظم ہند، ان کی شان میں نازیبا کلمات کہنے والا سارے اولیاء ہند، سارے اولیاء عرب و عجم، سارے پیغمبر اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ اللہ تعالیٰ کے بدترین دشمن ہیں۔ من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال، جو کوئی دشمن ہو اللہ کے فرشتوں، پیغمبروں کا، جبریل و میکائیل کا، فإن اللہ عدو للکافرین، بس بے شک اللہ تعالیٰ بھی دشمن ہے ایسے کافروں کا۔ حدیث صحیح قدسی میں ہے، بخاری شریف کتاب الرقاق جلد ثانی، من عادی لی ولیا، جو میرے دوست اور ولی سے دشمنی کرے، فقد آذنتہ بالحرب، میری طرف سے اس کو اعلان جنگ، جیسے قرآن کریم میں سود خور کے لیے ہے کہ فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اس طرح اولیاء اور بزرگان دین کے ساتھ دشمنی کرنے والا بدترین کائنات، خداوند تعالیٰ کی طرف سے اس کے ساتھ دشمنی کا اعلان ہے۔ تو دشمن جب دشمن پر حملہ کرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ تھوڑا سا تو سوچو نا۔ امریکہ جو طالبان پر حملے کرتا ہے تو کہاں کرتے ہیں؟ پلانٹس پر، ایٹمز پر، الیکٹرک ہاؤس پر، ایئرپورٹوں پر، طاقت کی جگہوں پہ، طاقت کی جگہوں پہ پہلے اس کو ختم کرنا ہے۔ تو مسلمان کے پاس طاقت کی جمع کیا ہے؟ ایمان۔ تو بزرگان دین اور اولیاء کرام اور اکابر امت کی شان میں نازیبا کلمات کہنے والا اول تو ایمان سے محروم ہو جائے، کیونکہ حملہ جب ہوگا اللہ تعالیٰ کا تو وہ ادھر ادھر تو نہیں ہوگا، اس جگہ پہ ہوگا جہاں سب سے بڑی طاقت جمع ہے، سب سے پہلے ایمان سلب ہو جاتا ہے۔ اور اس کا ثبوت حدیث میں ہے کہ جب زانی زنا کرتے ہیں ایمان نکل جاتا ہے، جب چور چوری کرتے ہیں ایمان نکل جاتا ہے، اگر توبہ کر لی خدا نے قبول کی تو واپس ہو جائے گا، ورنہ گیا ایمان۔ پنجاب میں ایک غیر مقلد تھا، وہ ہر جمعے کو
امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں نازیبا کلمات کہتا تھا، وہ ایسے تھے اور وہ ایسے تھے اور وہ ایسے تھے، جیسے غیر مقلدوں کی گندی عادت ہے۔ تو مولانا داؤد غزنوی غیر مقلد تھے لیکن عالم بڑے تھے۔ اس کو کسی شاگرد نے کہا، حضرت جی ہمارے یہ خطیب تھے امام ابو حنیفہ بالکل مسلمان نہیں سمجھتے۔ وہ چپ رہتا تھا۔ ایک دن جب وہ تنگ آیا تو اس کے منہ سے نکلا،